اقبال کی شادی جب گاؤں کے ایک کھاتے پیتے بااثر اور پرانے نام والے گھرانے میں ہوئی تو اس کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ اس نے گاؤں کی زندگی صرف قصوں میں سنی تھی، کشادہ حویلیاں، مشترکہ خاندان، بزرگوں کی سخت نگاہیں اور روایتوں سے بندھی ہوئی زندگیاں۔ مگر شادی کے بعد جب وہ پہلی بار اس حویلی میں داخل ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ یہاں کی ہر اینٹ، ہر دہلیز، ہر کمرہ کسی نہ کسی راز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ سردیوں کا موسم عروج پر تھا۔ صبح کی وقت دھند ایسے چھائی رہتی تھی جیسے کسی نے پورے گاؤں پر سفید چادر تان دی ہو۔ حویلی کے صحن میں پڑی دھوپ بھی ٹھنڈی لگتی تھی اور رات کو تو سردی ہڈیوں میں اتر جاتی۔ انہی دنوں اقبال نے اس گھر کی ایک ایسی روایت کو محسوس کیا جو باقی سب باتوں سے زیادہ عجیب تھی۔ وہ تھا خاص خاندانی حلوہ۔ یہ حلوہ عام حلوے جیسا نہیں تھا۔ اس کی رنگت گہری، تقریباً سیاہی مائل تھی اور اس سے اٹھنے والی خوشبو میں گھی کی مٹھاس کے ساتھ ساتھ کسی انجانی جڑی بوٹی کی تیز سی مہک شامل تھی۔ ناشتے کی میز ہو، دوپہر کا کھانا یا رات کی چائے، ہر وقت اس حلوے کا ایک بڑا سا تھال ضرور رکھا جاتا۔ گھر کے سب افراد، بچے ہوں یا بوڑھے، اسے نہایت احترام سے کھاتے، جیسے یہ کوئی عام کھانا نہیں بلکہ مقدس تبرک ہو۔ اقبال کو بار بار کہا جاتا، بیٹا یہ حلوہ ضرور کھایا کرو، سردیوں میں جسم کو طاقت دیتا ہے، ہڈیاں مضبوط کرتا ہے اور سردی کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ شروع میں اقبال کو یہ سب اچھا لگا۔ اسے محسوس ہوا شاید یہ واقعہ کسی پرانے نسخے پر مبنی صحت بخش غذا ہو۔ مگر چند دن گزرنے کے بعد اس کے دل میں ہلکی ہلکی کھٹک پیدا ہونے لگی۔ اس نے غور کیا کہ اس حلوے کے بارے میں گھر والے کسی سے کھل کر بات نہیں کرتے تھے۔ جب بھی اسے بنایا جاتا باورچی خانے کے دروازے بند کر دیے جاتے، حتیٰ کہ ملازم بھی اندر نہیں جا پاتے تھے۔ اکثر رات کو جب پورا گھر سو جاتا، باورچی خانے سے ہلکی ہلکی کھڑکھڑاہٹ، کڑاہی کے ہلنے کی آوازیں اور سرگوشیوں کی دھیمی گونج سنائی دیتی۔ اقبال بستر پر لیٹا یہ سب سنتا اور اس کا ذہن انجانے خدشات سے بھرنے لگتا۔ ایک دن وہ گاؤں کی چوپال پر بیٹھا تھا۔ سردی کی دھوپ میں لوگ حقے کے کش لگاتے اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے ہنستے ہوئے اقبال کو چھیڑا، میاں صاحب سنا ہے آپ کے سسرال کا حلوہ بڑا خاص ہوتا ہے۔ دوسرے نے فوراً بات بڑھا دی، ہاں بھائی مگر ذرا بچ کر، کہتے ہیں اس میں کچھ ایسا ملایا جاتا ہے کہ آدمی اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، پھر جو وہ کہیں بس مانتا چلا جاتا ہے۔ سب لوگ ہنسنے لگے مگر اقبال کا دل بیٹھ گیا۔ وہ ہنسی میں ساتھ تو ہنس دیا مگر ان الفاظ نے اس کے دل میں پہلے سے موجود شک کو خوف میں بدل دیا۔ اسے یاد آنے لگا کہ واقعہ حلوہ کھانے کے بعد اسے اکثر غنودگی سی محسوس ہوتی تھی، آنکھیں بوجھل ہو جاتی اور دل چاہتا بس لیٹ جائے۔ اگرچہ یہ سب سردی اور بھاری کھانے کا فطری نتیجہ ہو سکتا تھا، مگر اب شک نے اسے خطرہ بنا دیا۔ کچھ دن بعد ایک رات باہر کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، برفانی ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی اور درختوں کی شاخیں سسکیوں کی طرح آوازیں نکال رہی تھیں۔ اقبال کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اس نے پہلو بدلا تو محسوس ہوا کہ اس کی بیوی شائستہ بستر پر نہیں ہے۔ دل میں عجیب سا خدشہ لیے وہ اٹھا اور خاموشی سے حویلی کے اندھیرے راستوں سے گزرتا باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا اندر مدھم روشنی جل رہی ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ساس اور خالہ ایک بڑی کڑاہی کے گرد بیٹھی تھیں۔ وہ دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں اور کڑاہی میں کچھ ڈال کر لکڑی کے چمچ سے آہستہ آہستہ ہلا رہی تھیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خالہ نے ایک لال کپڑا کھولا، اس میں سے کوئی سیاہی مائل چیز نکالی اور حلوے میں شامل کر دی۔ اقبال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں فوراً تعویذ، جادو ٹونے اور سحر کے خیالات گھومنے لگے۔ اسے لگا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ حلوہ واقعہ عام چیز نہیں ہے۔ اگلی صبح اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ ناشتے کی میز پر جیسے ہی حلوے کا پیالہ اس کے سامنے رکھا گیا، اس نے پیالہ اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ پیالہ ٹوٹ کر بکھر گیا اور حلوہ فرش پر پھیل گیا۔ بس بہت ہو گیا، اقبال کی آواز گونج اٹھی۔ آخر اس حلوے میں کیا ہے؟ کیوں اسے چھپا کر بناتے ہو؟ کیا تم سب مجھے کسی جادو میں جکڑنا چاہتے ہو؟ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ شائستہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، ساس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور ساس نے گہری سانس لی اور کہا، آؤ اقبال تمہیں سب کچھ دکھاتی ہوں۔ وہ اسے حویلی کے پچھلے حصے میں بنے ایک چھوٹے سے سٹور میں لے گئیں۔ وہاں مختلف مرتبان، بوریاں اور لکڑی کے صندوق رکھے تھے۔ ساس نے ایک ایک کر کے انہیں کھولنا شروع کیا۔ خالص گوند، دیسی جڑی بوٹیاں، اخروٹ، بادام اور آخر میں وہی لال کپڑا۔ اسے کھولا تو اس میں سے سلاجیت نکلی۔ ساس نے نرمی سے کہا، بیٹا یہ ہمارے آباء و اجداد کا نسخہ ہے۔ سخت سردیوں میں جسم کو گرم رکھنے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے اور کمزوری دور کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں نایاب اور مہنگی ہیں، اس لیے ہم نے اسے ہمیشہ خاندان تک محدود رکھا۔ ہمیں ڈر تھا کہیں لوگ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھا لیں۔
اقبال کی آنکھیں جھک گئیں۔ اسے اپنی سوچ پر شرم آنے لگی۔ جسے وہ جادو اور سازش سمجھ رہا تھا وہ دراصل محبت اور فکر تھی۔ اس نے ساس اور بیوی سے معذرت شائستہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اگر تم پوچھ لیتے تو ہم سب کچھ بتا دیتے۔ شک نے تمہیں ہم سے دور کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد اقبال خود بھی حلوے کی تیاری میں ہاتھ بٹانے لگا۔ جب گاؤں والوں کو حقیقت کا علم ہوا تو ان کے وہم دور ہو گئے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے، جیسے سردیوں کی دھند راستے چھپا لیتی ہے، ویسے ہی شک رشتوں کی خوبصورتی کو دھندلا دیتا ہے، مگر جب سچائی کی تپش مل جائے تو وہی رشتے پہلے سے زیادہ مضبوط، گہرے اور میٹھے ہو جاتے ہیں، بالکل اس خاندانی حلوے کی طرح۔